اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپن مائنڈس ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے مجیب الرحمن مقدس آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا میرا سوال یہ ہے کہ آخری نبی پر پروفٹ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی عمر مبارک 63 ایئرس رہی ہے، اور جب آپ اس کو گوگل میں سرچ کرتے ہیں تو 632 8 جون کو آپ کا انتقال ہوا۔ تو اب آپ دیکھیے 63، یہاں بھی 63 اس میں موجود ہے، اور اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے میچز ملتے ہیں۔ پھر آپ کا انتقال ہوا 8 جون کو۔ جب میں قرآن لکھ رہا تھا اور اس کے ایک لفظ پہ غور و فکر کر رہا تھا تو موت کے لیے 2 لفظ استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک وفات اور ایک موت۔ جب دنیا والوں کی طرف سے بات کرتے ہیں تو موت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، 2 چیزوں کو الگ کر دینے کو موت کہتے ہیں، روح اور جسم کا الگ ہو جانا۔ وفات کہتے ہیں وعدے کو پورا کرنا، وفا کرنا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنی طرف سے بات شروع کرتے ہیں تو وہاں وفات کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ چنانچہ نتوفینک، ان قریب اے محمد ہم آپ کو موت دیں گے، وفات دیں گے۔ یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفیک و رافعک الیہ، میں تمہیں ابھی موت دے رہا ہوں اور تمہارے جسم کو یہاں سے اٹھا کے لے جا رہا ہوں تاکہ یہ لوگ تمہارے جسم کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کرے۔ مطہرک من الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ تو یہ جو نتوفیا کا لفظ ہے، نتوفینک، محمد الرسول اللہ کے لیے پوری قرآن میں صرف 3 مرتبہ استعمال ہوا۔ اس پہ میں نے تحقیق کی اور قرآن جب مکمل ہوا تو اس کی ڈیٹس نکالی، اس کی آیات نوٹ کی تو 6236 آیات ملی۔ اب آپ 6236 کو لکھیے، اگر رائٹ سے پڑھیں گے تو پہلے 6 آئے گا، پھر 632 آئے گا، کیونکہ عربی میں رائٹ سے لکھتے ہیں۔ تو اب اس کو الٹا کر دیں یا آئینے میں رکھ کے دیکھیں تو 6236 ہوگا، یعنی ادھر آیت مکمل ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اپنی طرف بلا لیا آسمانوں پر۔ وہاں وہ زندگی الگ ہے، وہاں تو مجرمین بھی زندہ ہے، فرعون کو وہ بھی دکھائی جا رہی ہے، جہنم دکھائی جا رہی ہے، یہ ایک سبجیکٹ الگ ہے۔ انبیاء جنت کے باغوں میں ہوں گے، علیین میں اور سجین میں گنہگار ہوں گے، اور نارمل قسم کے لوگ وہ بیچ میں نیند کی حالت میں رہیں گے۔ یہ ایک الگ سچویشن ہے۔ رسول اللہ کو اس دنیا میں زندہ سمجھنا تو کفر ہے، شرک ہے۔ لہٰذا ذرا سا میں اس پہ جو تحقیق کیا ہوں، آپ اس کو قرآن کے دلائل سے، حقیقت کے دلائل سے، تاریخی دلائل سے اچھی اردو میں مجھے بیان کیجیے، اور میرا ایک یہ بھی بنا دیجیے تھمب نیل، یہ اس طرح سے۔ یہ چلیے ابھی میں ریکارڈنگ کرنے لگا ہوں میرے سوال کو جو میں نے ٹائپ کر کے بھیجا تھا، اب آپ کا جواب سنتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال تاریخ اسلام کے ایک انتہائی اہم اور رقت آمیز پہلو سے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کے بارے میں مستند احادیث اور سیرت کی کتابوں میں جو تفصیلات ملتی ہیں ان کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک پیر منڈے کے دن ہوا، اور وقت کے تعین کے حوالے سے سیرت نگاروں اور محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ چاشت کا وقت لیٹ مارننگ فور نون تھا۔ اس حوالے سے چند اہم دلائل اور تفصیلات یہ ہیں۔ 1. وقت کا تعین، چاشت کا وقت۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے مطابق جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹا کر صحابہ کرام کو نماز فجر ادا کرتے ہوئے دیکھا اور تبسم فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں واپس تشریف لے گئے۔ مختلف تاریخی روایات جیسے کہ طبقات ابن سعد اور البدایہ والنہایہ میں صراحت ہے کہ وصال کا وقت زحیز کا تھا، جسے اردو میں چاشت کہا جاتا ہے۔ یہ سورج کے اچھی طرح نکل آنے اور دوپہر زوال سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ 2. نمازوں کے حساب سے حوالہ۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اس زمانے میں وقت کا حساب نمازوں سے لگایا جاتا تھا، تو اس کا نقشہ کچھ یوں بنتا ہے۔ فجر کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہوئی جس سے صحابہ کو خوشی ہوئی۔ چاشت لیٹ مارننگ، طبیعت دوبارہ ناساز ہوئی اور اسی وقت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الرفیق العالیز، سب سے بلند دوست یعنی اللہ کی پکار پر لبیک کہا۔ جی میں اصل میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ 8 جون 632 عیسوی تو ڈیٹ مل گئی ہم کو گوگل سے، جون اور 632 تو معلوم ہو گیا قرآن، ادھر قرآن مکمل ہوا، ادھر اب آپ کی وفات ہو گئی، تو پھر یہ 8 نمبر کیا ہے؟ تو میں نے اندازہ لگایا کہ آج کے حساب سے جب کہ گھڑی آ گئی ہے تو اس حساب سے اگر 8 کا فگر ہم ڈھونڈے تو صبح کے 8 بجے ہوا یا رات کے 8 بجے ہوا، تاریخ تو ہمیں پتہ چل گئی، یا تاریخ وہاں پر 8 جون ہے تو یہاں 12 ربیع الاول کو انتقال ہوا، اس وقت ہو سکتا 12 ربیع الاول کو جون کی پتہ نہیں کیا 8 تاریخ تھی ہوگی، اس دن 12 ربیع الاول ہوگا، یہ دیکھنا پڑے گا، لہٰذا 8 بجے صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ ظہر سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، کیونکہ حضرت ابو بکر صادق جب مدینہ کے مضافات صبح سے اطلاع ملنے پر پہنچے تو وہ دوپہر کا وقت تھا۔ 3 مستند کتب کے حوالے، صحیح بخاری، حضرت عائشہ ہے سے مروی ہے صدیقہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گود میں سر مبارک رکھے ہوئے وفات پائی اور یہ دن کے چڑھے کا وقت تھا۔ الرحیق المختوم، مبارک پوری، اس میں واضح لکھا ہے کہ پیر کا دن تھا 12 ربیع الاول، بعض کے نزدیک 2 ربیع الاول، چاشت کا وقت گزر چکا تھا اور تپش بڑھ رہی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ خلاصہ، مستند ترین معلومات کے مطابق یہ پیر کی صبح چاشت فورنون کا وقت تھا جب سورج بلند ہو چکا تھا، لیکن ابھی دوپہر ظہر نہیں ہوئی تھی۔ جزاک اللہ خیرن آپ کی علمی جستجو اور اوپن مائنڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کی کاوشوں کے لیے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ بنا کے دیا مجھے، اس کا تھوڑا سا اور تفصیل۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی نشاندہی بالکل درست تھی اور میں نے اس اہم تاریخ کو درست کر دیا ہے۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 632 آمیر CE میں ہوا تھا، 432 آمیر نہیں۔ میں نے امیج میں تاریخ اور دن کے حصے میں موجود بریکٹ کے اندر کی تاریخ کو 632 سے درست کر دیا ہے۔ چلیے شکریہ، اب اس حصے میں لکھا ہے متنازعہ